نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس کو پڑھ کرو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ بے شمار درود و سلام جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جو پرانے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم کون سا کام کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ کیا پڑھتے تھے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اہل اعتکاف سب سے پہلے تو یہ میری دعا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمت کے دریا نہیں سمندر چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ دوسرا یہ دعا ہے کہ جو آپ کی نیک خواہشات ہیں اللہ پوری فرمائے۔ آج جو درس ہے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جتنا مہمان نفیس ہوگا، جتنا مہمان نفیس ہوگا اتنا ہی میزبان بھی نفیس ہوگا۔ اگر کوئی اپنے کوٹھی بنگلے میں بلاتا ہے تو کہتا ہے یار مجھے فلانے چودھری نے بلایا ہے، فلانے ایم پی ایم این اے نے بلایا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ کس قدر خوش نصیب ہو کہ تمہیں بلانے والا بھی رب العالمین ہے، لانے والا بھی رب العالمین ہے، مہمان بھی تم اسی کے ہو۔ تو آج کے درس کا جو عنوان ہے وہ مسجد کی فضیلت ہے۔ ہمیں پتہ ہو کہ ہم جس کے گھر آئے ہیں وہ ہمیں خالی لٹانے والا نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ کے گھر یعنی مسجد کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ مسجد اللہ کا وہ گھر ہے جس میں مسلمان دن اور رات میں کم از کم 5 مرتبہ حاضری کے لیے آتے ہیں، وہ بھی اللہ کی توفیق سے۔ مسجد وہ مقام ہے جہاں اللہ کے بندے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ مسجد وہ عبادت گاہ ہے جہاں مومنین مختلف عبادات سر انجام دیتے ہیں۔
مسجد وہ عظیم جگہ ہے جہاں اللہ کے گناہگار بندے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ چل ابھی ہمیں معاف کر دے۔ مسجد وہ گھر ہے جس میں اللہ کے بندے اپنے رب کو راضی کرنے پہ لگے رہتے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ مسجد اس قدر اعلیٰ اور نفیس ترین دنیا میں کائنات میں گھر ہے کہ اللہ کے نزدیک مساجد کی اتنی اہمیت اور شریعت اسلامیہ میں اس قدر و منزلت ہے، اتنی بلندی دی ہے کہ مسجد کی نسبت کوئی کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، کوئی کہتا ہے یہ فیکٹری فلانے بندے کی ہے، یہ گاڑی فلانے بندے کی ہے، اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے گھر کی نسبت اپنے نام سے کی ہے، اپنی طرف کی ہے۔ رب کا کلام کہتا ہے سورۃ توبہ 9 نمبر سورت اور آیت نمبر 18 میں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى یہ رب کا کلام کیا کہتا ہے ہمیں؟ یہ ایسا کلام ہے جس میں کسی چیز کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کہا اللہ کی مسجدوں کی رونق آبادی تو ان کے حصوں میں ہے، اللہ کی مسجدوں کی رونق آبادی ان کے حصوں میں ہے جو اللہ پر۔ آپ ذرا یہ دیکھیں، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں نا کہ اللہ نے کہا نا کہ مسجد کی رونق زینت وہ لوگ ہیں جو کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ پر۔ کیا آپ سارے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ اور بتاؤ اللہ کون ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ کہاں؟ آسمان پر۔ تمہارا داتا کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ علی کل شیء قدیر کون ہے؟ غریب نواز کون ہے؟ اس کو کہتے ہیں رب۔ کہا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو مسجد کی رونق بنتے ہیں۔ کہا قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ بتاؤ تم لوگ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو کہ نہیں؟ پھر رونق کون بنے؟ جو مسجد میں آگے۔ جو رونق کون بنے؟ جو مسجد میں آگے۔ کہا قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، پھر نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ نہیں 10 دن اعتکاف کیا، 10 دن اللہ نے یاری لائی تے اس تو بعد آکھیا تو کون تے میں کون۔ یہ والا سسٹم نہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی نوجوان 50 سال کے بعد تو ویسے ہی بیریئر لگ جاتا ہے، انسان احساس کمتری کا شکار رہتا ہے، سوچ پڑ جاتی ہے، آج بھی گئے کل بھی گئے، لیکن 50 سال سے پہلے اس کو یہی ہوتا ہے بڑی لمبی زندگی ہے، ابھی بھی بڑا ٹائم ہے، بڑا وقت پڑا ہوا ہے۔ لیکن
یہ اللہ سے سب اب رونق وہی بنیں گے جو نمازوں کو بر وقت پڑھیں گے پابندی سے۔ اے اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ نماز کا مسئلہ ہے، اللہ کی ملاقات کا مسئلہ ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اعتکاف اٹھنے کے بعد بھی نماز کو چھوڑیں گے۔ اے بچ ہولی ہولی بول دے نے تے پھر سڑکوں سڑکی پینا، جنت حال نہیں کچھ جانا۔ نماز کو چھوڑیں گے نہیں۔ ذرا نوجوان ہاتھ کھڑا کرو، کون کون نماز کو چھوڑے گا؟ اے اللہ جنہوں نے محبت سے ہاتھ کھڑے کی ہیں کہ نماز کو ہم چھوڑیں گے، تو ان پہ راضی ہو جا۔ اللہ جن کا دماغ حاضر تھا ان کو بھی راضی ہو جا۔ یہ بھی بڑی بات ہے نا، استاد قرآن حدیث کے ہم، اللہ جی نے ہمیں طالب علم بنایا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ استاد اجاگر نہ کرے۔ میں نے پوچھنا ہے کہ میں نے پیچھے کیا پڑھایا تھا۔ اچھا، کہا کہ وہ کیا کرتے ہیں جو مسجد کی رونق بنتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ پھر کہا وہ اللہ کے حکم اور اس کے رسول کے مال کو خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کہا کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والا خون نہ، وہ صرف ڈرتے ہیں تو کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے۔ کہا ان کا یہی لوگ ہمیشہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہی لوگ کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کلام کو سمجھا۔ کیا سمجھا؟ رب بھی بھیجنے والے کیا ہیں؟ رب العالمین۔ بھیجنے والے کیا ہیں؟ رب العالمین۔ جس کے ہاتھ بھیجا وہ کیا ہے؟ جو جمعہ پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے، یہ پوچھتا ہوں میں، جبرائیل امین علیہ السلام، اور جن کے سینہ انور پر اتارا وہ کیا ہیں؟ وَمَا سورۃ انبیاء 21 نمبر سورت آیت نمبر 107 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ وہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ نے تمہارے نبی کو کتنا بڑا شرف بخشا ہے۔ کہا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کہا سورت المائدہ میں 5 نمبر سورت آیت نمبر 15 سے 16، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ سمجھے؟ کہا انہوں نے کیا سمجھا؟ ہدایت یافتہ کس طرح بنے؟ کہا ان کے پاس واضح میرا نور آ چکا ہے۔ اے دنیا لے نور نہیں، رنگ برنگے انسانوں کی شکل میں جھوٹے نور نہیں۔ کہا میرا نور آ چکا ہے۔ نور کیا ہے؟ واضح دلیل اللہ کا کلام۔ نور بھی آ چکا ہے اور نورانی چہرہ بھی آ چکا ہے۔ وہ پنجابی میں اشعار پڑھ دوں؟ اگر کوئی بچہ کہتا ہے پڑھ دوں پڑھ دیں۔ آپ کا دل ذرا پنجابی سے بھی دہل جاتا ہے نا۔ نور بھی آ چکا ہے اور نورانی چہرہ بھی آ چکا ہے۔ میں ان اشعار سے ان کو جوڑتا ہوں۔ سانو تے لور کوئی نہیں لب کے لے آن دی، مولا کسر چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی۔ ساڈیاں تے لوراں تھوڑا مدنی مکا گیا، دینی دنیا بھی گلاں
سب سمجھا گیا ہن لور نی سرین دتی اورا پارا جان دی جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی۔ جس طرح مجھ سے جو چھوٹے ہیں وہ میرے بچوں کی طرح ہے، جس طرح میرے ہم عمر ہیں وہ میرے بھائی ہیں، جو مجھ سے بڑے ہیں وہ بڑے ہونے کی بنسبت مجھ سے بڑے ہیں، جو میرے بزرگ ہیں، یہ آپ کا جس طرح کا من ہوگا نا آپ کو اسی طرح کی میڈیسن ملے گی انشاءاللہ۔ قرآن حدیث بہت بڑی میڈیسن ہے، کوئی سمجھنا چاہے تو لینا چاہے تو۔ کہا کہ یہ راستہ لیا اس کتاب اللہ سے، پھر جب یہ اس راستے پہ چلے تو کون سے راستے پر چڑھ گئے؟ سورۃ المائدہ 5 نمبر سورۃ آیت نمبر 16 میں موجود ہے، یہدیم الی صراط مستقیم۔ کہا سیدھے راستے کی طرف، یہ ہیں لوگ ہدایت یافتہ۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ جس سے کفر شرک کیا ہو جاتا ہے، نفاق کیا مٹ جاتا ہے، اور حسد، بغض، کینہ، ہرس، لالچ ختم ہو جاتی ہے۔ کہا یہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ اب ہمیں سبق میں یہ ملا کہ اللہ پر ایمان لانے والے مسجد کی کیا بنتے ہیں؟ آخرت پر ایمان لانے والے مسجد کی کیا بنتے ہیں؟ قیامت پر ایمان لانے والے مسجد کی کیا بنتے ہیں؟ رونق بنتے ہیں۔ اور وہ ڈرتے نماز کی پابندی کرنے والے وہ کیا بنتے ہیں؟ رونق بنتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے مال کو بر وقت دینے والے کیا بنتے ہیں؟ رونق بنتے ہیں۔ کہا کہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں، ان کو ڈر صرف کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ آئیں صحیح مسلم میں 671 نمبر پر آپ مجھے یہ بتائیں کہ انسان کو جو چیز پسند ہو وہ اپنی پسند کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ مجھے وہ پسند ہوئی چیز مل جائے۔ پسند ہوئی چیز کیا ہے؟ آپ ادھر آ جائیں۔ پسند ہوئی چیز کیا ہے؟ مل جائے۔ تو ہم تو آگے یہاں چاہتے ہیں اللہ ہمیں اپنی پسند دے دے۔ وہ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہیں؟ ہم تو آگے ہی چاہتے ہیں اللہ یہ جتنے معصوم بیٹھے ہیں معصوم ہی ہیں، معصوم ہے تو ادھر آگے ہیں نا، تے جے اورا پرا مارن والے ہوندے تے بازاراں جی پھرتے رہنے سن۔ کہا کہ ہم تو اللہ آگے آپ کی پسند چاہتے ہیں۔ کہا ہے میرے نبی ان کو بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها۔ نوجوانوں خوش ہو جاؤ، آمینہ کے لال کا فرمان ہے، کہا تمہارے رب کی جو پسند ہے وہ اللہ کا گھر مسجد ہے، اور اللہ کی ناپسندیدہ جو چیز ہے وہ بازار ہے۔ جیسے فضول پھرنا، یہ نہیں کہ آپ سوچیں وہ بازار سے چلے ہیں کوئی چیز نہیں لینی جی وہ پسندیدہ نہیں، نہیں نہیں، جو فضول پھرتے ہیں۔ ایک چیئر لاؤ بٹھانے کے لیے بزرگوں کو، جلدی سے، میرے دل نے جواب دیا کہ بزرگوں کو تکلیف نہ ہو اس طرح بیٹھنے سے زیادہ دیر، جلدی لاؤ۔ امام کا حق ہے نا، امام اللہ نے جو اسے مقام دیا اس کی نظر ایک ایک پہ ہونی چاہیے۔ کرسی چیئر تے بیٹھ جاؤ، ایتھے پتر سائڈ تے کر کے چیئر تے بیٹھ جاؤ، ایزی ہو جاؤ گے، ایتھے بیٹھو، کوئی مسئلہ نہیں، اے بھی درس دا حصہ ہے۔ اسی تہاڈا احترام کران گے تے بچیاں دل چ پے گا نا بھی بزرگ دا احترام کیتا ہے۔ چلو اے ایزی ہو گئے، انہوں میں دیکھیں کس قدر
ایج کے اعتبار سے کتنا انسان جب 40-50 سال سے جاتا تو کتنی دنائی آتی ہے. میں ان کو یہاں کہہ رہا ہوں، انہوں نے حساب لگایا کہ دوسرے پیچھے بیٹھنے پریشان ہوں گے، سائڈ پہ بیٹھ گئے. اللہ میرے ان بزرگوں کو تندرستی اور صحت والی زندگی دے اور ان کے اہلیہ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے. کہا کہ یہ پسند جو مسجد ہے یہ کس کی پسند ہے؟ اللہ کی. عمران ذرا ایک چکر پھر لگا کے آؤ. حضرات جامع ترمذی میں 496 نمبر پر حدیث، اتنی پیارا فرمان ہے اللہ کے رسول کا اور اتنا بڑا پیکیج ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. اللہ ہمیں دین کے طالب علموں کو بھی ہدایت دے اس پیکیج کو اپنانے کی. حقیقت بات ہے. کہا جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا، کیا کیا؟ بڑی پیاری حدیث ہے. کہا غسل کیا، پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو نیک بیوی دی، اس نے بھی غسل کیا. کہا پھر دونوں کدھر چلے سوار ہو کر؟ مسجد میں. کہاں؟ اللہ کے گھر مسجد میں. کہا پھر ان دونوں نے آ کر، اے نہیں کہ رستے جو بڈھی نے فلانیاں گلاں شروع کرتیاں، فلانا ہے جسی فلانا ہے جسی، نہیں، خاموشی سے آئے اللہ کے گھر میں. کہا کہ امام کے قریب ہو کر بیٹھ کے، عورتوں والی جگہ پر، مرد جو ہے امام کے قریب ہو کر، اور عورت جو ہے وہ ادھر پہلی صف میں. وہ قریب ہی بیٹھ گئی نا، امام کے قریب ہو کر بیٹھ گئے. پھر کہا پھر خاموشی سے غور سے خطبہ سنتے رہے. کیا سنتے رہے؟ خطبہ سنتے رہے. کہا کچھ بولا بھی نہیں، احترام کیا. کہا جب وہ جمعے سے فارغ ہوں گے اللہ نے ان کے لیے ایک انعام رکھ دیا. اتنا بڑا انعام آقا کا فرمان ہے، کان لہ بکل خطوۃ یخطوها اجر سنۃ صیامها وقیامها. اتنا بڑا ثواب، بہت بڑا ثواب. تھوڑا سا ذرا غور کرے. کہا کہ اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے، 1 سال کے روزے اور رات کے قیام کا اللہ ثواب عطا کر دے گا. آئے ہائے ہائے، واہ میرے نبی. ذرا محبت سے درود پڑھ دو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. دل میں آیا نا، محبت آئی کہ یار کیسی بات ہے، امینہ کے لال نے کیسا ثواب بتا دیا. اے ہر قدم کے بدلے. مینو دسو گھروں نکل لگے قدم گن سکتا ہے؟ وہ گن سکتا ہے؟ تم گن نہیں سکتے، لیکن گننے والے نے اوپر مقرر کر دیے ہیں. کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون. کراماً کاتبین مقرر کیے، لکھتے ہیں تیرا سب کچھ لکھتے ہیں. ساتھ ایک جن مقرر کیا ہوا ہے جس کو ہم شیطان کہتے ہیں. جن آگ کے ہوتے ہیں. کہا کہ وہ لکھتے ہیں تیرا ایک ایک قدم لکھتے ہیں. ساتھ مجھے ایک حدیث بھی یاد آ گئی، بخاری میں دوسری جلد میں حدیث ہے، جو گرد و غبار راستے میں اس کے کپڑوں پر پڑتا ہے، چہرے پہ پڑتا ہے. کہا حرم علی النار، اللہ اس جگہ پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے. آگے چلے صحیح ترغیب و ترہیب میں 316 کس کی فضیلت سن رہے ہیں؟ مسجد کی.
کہا کہ جو شخص اندھیرے میں مسجد کی طرف چلتا ہے، کس میں؟ اندھیرے میں۔ 316 میں ان ابی درداء رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مشي في ظلمة الليل إلى المسجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة۔ کہا جو اندھیروں میں چل کر کہاں آتے ہیں؟ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد اور ظہر کے بعد اور ظہر کے بعد، مانتے نہیں ہو آپ؟ فجر کے بعد جو چل کر آتے ہیں اندھیروں میں، کہا جو شخص رات کی تاریکی میں اللہ کے گھر کی طرف آیا، قیامت والے دن اللہ پاک اس کو روشنی میں ملاقات کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اپنی ملاقات کرا دے۔ ہم اس کی ملاقات کے لیے تو بیٹھے ہیں، تو اے اللہ تو ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول فرما۔ آگے چلیں، نبی پاک پھر یہ کیوں نہ ایک ذرا محبت سے یہ پڑھ دیں، جے دل وچ تانگ لگے جنت بھرن دیاں، تو پالا عادتاں رب دے کر ورن دیاں، اے مسجد والا عمل بڑا ہی پیارا ہے، جے نہ آئے مسجد تے نہیں گزارائے، ہن چھڈ دے گلاں رب دے حکم کے اڑن دیاں، تو پال عادتاں رب دے کر وڑن دیاں۔ عادت تو ڈالنی پڑے گی۔ حقیقت بات ہے نوجوانوں، پتہ نہیں چلنا کس وقت کس کی موت آ جائے، سلیپیں پڑ جائیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر یہ پتہ ہو تو بندہ سارا کام ہی چھوڑ دے، کوئی دنیا میں کام کر ہی نہ سکے۔ حضرات، جو بچہ، آج یہ بھی فضیلت بڑی ہے، جامع ترمذی میں 241 کہا جس نے 40 دن، کتنے دن؟ تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھی، کتنے دن؟ با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، کہا اس کے لیے 2 برات لکھ دی جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق۔ کہا یہ بندہ نفاق سے بھی بری کر دیا گیا ہے اور جہنم کی آگ سے بھی بری کر دیا گیا ہے۔ حضرات، یہ صحیح البخاری میں 660 نمبر پر حدیث ہے کہ 7 کیٹاگری کے لوگ، کتنے؟ 7 کیٹاگری کے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ رات کو میری تقریر تھی چھنکو منڈی میں، میں ان کو کہہ رہا تھا یار کہ کس قدر وہ منظر ہوگا کہ 8 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا کر نیچے لانا ہے۔ سبحان اللہ، تو وہ دیکھنے والے کتنے پیارے ہوں گے۔
کہا کہ ہر چیز زمین پر بے نور ہو جائے گی، کوئی چیز کی روشنی، پھر روشنی کیسے ہوگی؟ سورۃ زمر 39 نمبر سورت آیت نمبر 69 میں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جب اللہ کا عرش آئے گا اللہ کے نور سے چاروں طرف روشنی ہی روشنی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، قسم سے بڑا دل کو آتا ہے۔ اللہ ہمیں نوجوانوں کو سمجھ دے، سمیت میرے سمجھ دے، ہم محنت کریں۔ کہا کہ جس کا دل 7 کیٹیگری کے لوگوں میں ایک ایسا شخص ہوگا، نوجوان ہوگا جو اس کیٹیگری میں نوجوان ہوں گے، بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی۔ کہا کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ ورجل قلبه معلق فی المساجد۔ کہا ان 7 کیٹیگری کے لوگوں میں سے یہ کیٹیگری ہوگی کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جہاں سورج کہاں ہوگا؟ سوا نیزے پہ۔ کہاں ہوگا؟ ہون نکلیا ہوئے تے بندے دے پسینے چھوڑ جاندے نے تے آندا یار کی کریے، کو پکھے دا اے سی بنا رہا ہے، کو پانی دے چھٹے لا رہا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ روزے ایسے گزر رہے ہیں جنہوں نے رکھنے ہوتے ہیں ان کو گرمی والا بھی کچھ نہیں کہتا۔ حضرات کہا کہ وہ بھی بندہ اس اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جو ایک نوجوان کے دل میں ٹک ٹکی لگی رہی۔ اب وہ ٹک ٹکی کیا ہے؟ ایک نماز پڑھی ہے، دوسری نماز کے لیے دل میں ٹک ٹکی لگ گئی، بار بار کیا کر رہا ہے یار؟ ٹائم دیکھی، نماز دا ٹائم تو نہیں ہویا۔ وہ تھوڑی دیر گزری، پھر گھڑی کی طرف پھر ٹائم پوچھ رہا ہے، ٹائم تو نہیں ہوا۔ کہا اس ٹکی ٹکی کا اللہ نے اتنا احترام کیا ہے کہ تم نے مسجد کے اپنے دل کو ٹک ٹکی سی لگا لی ہے، اللہ نے اس بیس پر کہا اس کو عرش کا سایہ تمہارا رب نصیب کر دے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ حضرات جو شخص صبح شام، صحیح البخاری 662 میں صبح شام کدھر کو جاتا ہے؟ بازار میں۔ کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ مسجد میں۔ کہا جب جاتا ہے من غدا الى المسجد الراح اعد اللہ له فی الجنة نزلا۔ صبح شام مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ پاک اس کا مہمانی کا سامان جو ہے جنت میں تیار کرتے رہتے ہیں۔ حضرات جو شخص باجماعت نماز ادا کرتا ہے نا، یہ جب باجماعت اس نے نماز ادا کی، صحیح البخاری میں 2119 نمبر پر حدیث ہے۔ اب اس نے باجماعت نماز پڑھی ہے، ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے اپنی جگہ پر، تو اس کے لیے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ۔ کہو آمین۔ فرشتے دعا کرتے جتنی دیر تک وہاں بیٹھا رہے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ اس پہ رحم کر دے، اے اللہ اس جو یہ تجھ سے معافی مانگ رہا ہے اس کو معاف کر دے۔ کہا اے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے، اے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے۔ حضرات آگے بھی اخیری ثواب ہے مسجد کا،
جامع ترمذی میں 586 نمبر پر حدیث ہے، جس شخص نے باجماعت، جس نے نماز فجر باجماعت ادا کی، کیا کیا؟ نماز فجر باجماعت ادا کی، وہیں بیٹھا رہا اور سورج نکلتے تک وہاں ہی بیٹھا رہا، پھر وہیں ہی اس نے 2 نفل پڑھ لیے۔ کیا کیے؟ اشراق کے 2 نفل پڑھ لیے۔ کہا اس کا اجر یہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں بندہ آندہ یار ہوں تے حج بڑا مہنگا ہو گیا ہے، عمرہ بھی، لیکن وہاں مہنگائی کا تعلق، پیسوں کا تعلق، وہاں صرف اللہ کے ساتھ دل جوڑنے کا تعلق ہے۔ کہا اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ کانت لہو کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، 3 دفعہ کہا، 3 دفعہ تامۃ، پورا 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 پورا۔ اللہ اس کو ثواب عطا کرتے ہیں، ایک حج کا ثواب عطا کرتے ہیں اور ایک عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پر بندہ رب دا، چڑیاں کبوتر ککڑ بول دے، غفلت والی تیری گنڈاں کھول دے، کھیس اتے لے کے ہن منہ نہ لکا، اللہ اللہ کر مسجد آ۔ اللہ کے کس طرح کے وعدے ہیں، یہ بڑی خوش نصیب ہو آپ کہ فجر سے پہلے بھی درس، وہ بھی مقبولیت کا ٹائم، اور عصر کے بعد والا ٹائم بھی مقبولیت کا ہے۔ یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ آپ نہیں آئے، اللہ چن چن کے لے آیا ہے، اللہ چن چن کے لے آیا ہے۔ حضرات آگے چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی ایک صفائی کرنے والی کالے سے رنگ کی عورت، صحیح البخاری 1337 نمبر پر حدیث، کسی نے بتایا کہ یہ خدمت کرنے والی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ آپ وہ نظر نہیں آ رہی۔ میں نے آگے کہا کہ وہ تو امام الانبیاء ہے، پیکر حسن و جمال ہے، آمینہ کے لال ہیں، ہم تو عام انسان ہیں، لیکن پھر بھی امام کی نظر اپنی مقتدیوں پر ہونی چاہیے، بیماری میں، شفا میں، عسر یسر میں۔ حضرات آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ تو خبر دی صحابہ نے کہ وہ تو فوت ہو گئی ہیں۔ تو آپ نے کہا دلونی علی قبرہا، کس طرح میرے نبی نے احترام کیا، کہا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ تم نے اسے حقیر جانا ہے، تم نے اس نے رب کے گھر کی خدمت کی، تم نے ایسے ہی اس کو سمجھا ہے کہ اس کا مقام ایسے ہی ہے؟ کہا اس کی قبر پر لے جاؤ۔ جب قبر پر لے کر گئے تو آپ نے قبر پر کھڑے ہی نماز جنازہ پڑھائی۔ کتنی بڑی شان ہے، کس قدر احترام کیا، کس وجہ سے؟ مسجد کی وجہ سے۔ حضرات سنن ابی داؤد میں حدیث ہے 165 نمبر پر،
کہ جو اندھیروں میں چل کر آنے والے مسجد میں کہا بالنور التام یوم القیامہ، وہ قیامت والے دن مکمل نور کی روشنی میں چلیں گے مسجد کی وجہ سے۔ حضرت تمیم داری قہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا پیارا واقعہ ہے، تاریخ عرب کتاب میں لکھا ہے، فضائل صحابہ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ کہا کہ شام کے علاقے میں گئے، کہاں گئے؟ اس سے پہلے نا مسجد نبوی میں روشنی نہیں ہوتی تھی، مسجد نبوی میں روشنی نہیں تھی، تو شام کے علاقے میں گئے، وہاں سے ایک چراغ لیا، تو چراغ لے کر مسجد اپنے گھر نہیں لے گئے کہ چلو میرے گھر پورا ہو جائے، نہیں، کہا اللہ کا گھر روشن ہو جائے، مسجد نبوی میں لا کر لگا دیا۔ جب آمینہ کے لال آئے مسجد نبوی میں، اللہ آپ کو مسجد نبوی دیکھنا نصیب فرمائے، بیت اللہ کی بھی زیارت نصیب فرمائے، روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے، ریاض الجنہ میں نفل پڑھنا نصیب فرمائے۔ کہا کہ جب مسجد میں ایسے داخل ہوئے تو آپ کا چہرہ دمک اٹھا، روشن ہو گیا چہرہ، مسکراتے ہوئے، یہ دان جو کلیے تھی خوشی سے مسکرانا شروع ہو گئے، چہرہ دمک اٹھا، چمک اٹھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے؟ کہا یہ غالباً نوفل تھے صحابی رسول، انہوں نے بتایا کہ یہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے ایک چراغ لائے ہیں۔ کہا تمیم داری کو بلاؤ، جب بلایا آپ نے کہا تمیم داری یہ عمل تم نے کیا ہے؟ کہا اللہ تمہاری دنیا بھی روشن کر دے، تمہاری قبر بھی روشن کر دے، تمہاری آخرت بھی روشن کر دے۔ پھر اللہ کے رسول نے بڑی پیاری بات کہی کہ تمیم داری، کاش میری بیٹی کوئی کنواری ہوتی، نکاح میں نہ ہوتی، تو میں رب کا نبی ہو کر کہتا ہوں میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ اکبر، ان کو اتنی ادا پسند آئی، کہا میں اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دیتا اگر ہوتی۔ اللہ اکبر، کس قدر مقام ہے مسجد کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں 801 نمبر، حضرات کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ مغرب کی نماز پڑھی اور کچھ لوگ واپس چلے گئے، واپس کیا نماز پڑھ کر چلے گئے، اور کچھ صحابہ وہیں بیٹھے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ وہیں بیٹھے رہے، اور جب بیٹھے رہے تو اتنے میں تیزی سے میرے آقا واپس آئے، میرے آقا کا خوشی سے سانس پھولا ہوا تھا، سانس پھولا ہوا ہے، آپ نے خوشی میں آ کر کیا کہتے ہیں؟ قد فتح بابا من ابواب السماء، ابواب السماء یباہی بکم الملائکۃ یقول انظر الی عبادی قد قضوا فریضۃ وهم یرتدروا اخری۔ اللہ اکبر، یار یہ خالی کام کوئی صحابہ کی شان میں ہو سکتا ہے کیا؟ ہمارے اللہ پاک ہمیں نہیں عطا کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، اگر ہم کریں تو صحیح۔
صرف فرق اتنا ہے کہ ان کے پاس میرے رب کے نبی موجود تھے، وحی نازل ہو جاتی تھی تو پتہ چل جاتا تھا، آپ حدیث پر عمل کریں، سمجھے کہ آپ کے ساتھ بھی وہی عمل ہو رہا ہے۔ کہا کہ اللہ پاک نے آسمان کا ایک دروازہ کھول دیا ہے، جو مسجد مغرب کی نماز پڑھ کر بیٹھے رہے، ذکر اذکار کرتے رہے، کہا آسمان کا دروازہ کھول دیا ہے اور فرشتوں کی جماعت کے سامنے ایک ایک کا نام لے کر ذکر کر رہے ہیں، اللہ ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں صحابہ کی۔ کہا کہ اے میرے فرشتوں، یہ دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ایک فریضہ ادا کیا، کیا کیا؟ ایک فریضہ ادا کیا اور دوسرے فریضے کیا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک نماز پڑھی ہے تو دوسرے نماز کے لیے مسجد میں بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ بھی بات رکھنی ضروری ہے کہ ماں باپ کا پیغام آیا تو جی آپ سامنے دسیا ہے وہ فریضہ پورا کیتا تو ثواب ملنا، نہیں، آپ نے فرض ادا کر لیے، ماں باپ کا حکم بھی فرض ہے، وہ بھی فرض ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ گھر میں بیوی کا فون آ گیا ہے، وہ اتنے فرض نبھا دیا ہے، میں تے اگلا فرض نہ، اللہ نے تمہیں حاکم بنایا ہے، وہ بھی فرض ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ ٹائم مل جائے دونوں شرطوں میں، دونوں صورتوں میں، تو کہا کہ دیکھو میرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فرض ادا کیا، دوسرے فرض کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ حضرات آئیں، مسجد حرام کی فضیلت کیا ہے؟ جو مسجد کدھر ہے؟ بیت اللہ میں، جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ مسجد حرام کی اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے۔ سورۃ آل عمران، تیسری سورت، آیت نمبر 96 میں موجود ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ کہا اے امت محمدیہ کے نوجوانوں، اللہ نے تمہارے لیے ایک گھر بنا دیا ہے بیت اللہ، جو ببکہ مکے میں موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ اچھا مجھے ذرا ایک آپ نے بتانا ہے، پڑھے لکھے مائنڈ سے آپ نے جواب دینا ہے کہ مکے میں بنا دیا ہے، کسی نے کسی دروازے پر، ادھر کسی نوجوان کو، کسی بڑے کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ مسئلے مسائل کھول کر بیٹھ جائے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ جس کو پریشانی ہے وہ ہم سے بات کرے، رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، رکا لکھ لے کہ آپ سب یہ مسئلہ کیسا ہے۔ کہا کہ کسی بھی، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کسی دروازے پہ لکھا ہو یہ وہابی کا دروازہ ہے۔ اللہ آپ کو مکہ مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ کسی دروازے پہ لکھا ہو یہ دیوبندی کا دروازہ ہے، کسی دروازے پہ لکھا ہو یہ بریلوی کا دروازہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ کہا یہ سب دروازے جہان والے رب کے ہدایت والوں کے لیے ہیں، جہانوں کے لیے یہ دروازے کھلے ہیں، ہدایت لینے والوں کے لیے دروازے کھلے ہیں۔
جو اللہ رسول کا طریقہ ہے ان کے اپنانے والوں کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ حضرات کہا جس نے مسند احمد میں 14,694 نمبر پر المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاة فی سواہ، جو ایک نماز پڑھتا ہے مسجد بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں، کتنی نمازیں پڑھتا ہے؟ اللہ اس کو 1,00,000 نماز ثواب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ جنہیں اعتکاف تے بیٹھے نے، اللہ اعتکاف تو اٹھن تے سیدھا ٹکٹا لاگ دن حج عمرے دیاں، کہو آمین۔ بیت اللہ کی یہ فضیلت ہے جہاں ایک نماز کا تے رمضان چ تے وج جاندا جے 700 گنا، کنا آپ ہی حساب لا لو، 700 گنا ایک عمل دا کنا ثواب وج جاندا ہے، 700 گنا۔ اللہ اکبر۔ بس اللہ نے بہانے رکھے ہیں کہ امت محمدیہ کوئی بھی ہے نا وہ جہنم میں نہ جائے۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرے نبی کی جو آخری امت ہے جہنم میں نہ جائے۔ اب آئے مسجد اقصی۔ مسجد اقصی کدھر ہے؟ فلسطین میں۔ جنہوں نے پتہ ہوتا ہے تھوڑا یہ چپ رہا کرو، دوسروں بھی پوچھیے مسجد اقصی کدھر ہے؟ اچھا یہ بتاؤ بیت المقدس کدھر ہے؟ کدھر ہے نا ویچ تھوڑے تھوڑے اڑ گئے نے۔ بیت المقدس کو ہی مسجد اقصی کہا جاتا ہے، مسجد اقصی کو ہی بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ کہا جس نے بیت المقدس میں ایک نماز پڑھی، سنن ابن ماجہ 1408 نمبر پر، اللہ اس کو 250 نماز کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ کتنے؟ 250۔ اچھا ایک اور بڑا بینیفٹ ہے، کہا جن نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی اس کو کیا ثواب ہے؟ اللہ ہمیں مسجد کیوں 1,24,000 تقریباً کم و پیش انبیاء نے نماز پڑھی اور آقا نے پڑھائی۔ معراج کی رات کچھ بندے سوچ میں پڑ گئے کتنے پڑھائی کیویں ہوتے، وہ ہن میں دسیا کہ معراج دی رات، معراج کی رات اتنی فضیلت ہے۔ اے اللہ اللہم ارحم علی کل فلسطین، کہو آمین۔ آپ بچے دیکھتے ہو انسٹاگرام نیٹ پہ فیس بک پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، نماز نہیں پڑھنے دے رہے، ظلم در ظلم ہو رہا ہے۔ اللہم ارحم علی کل فلسطین، اللہم ارحم علی کل فلسطین، اللہم ارحم علی کل فلسطین۔ کہا کہ جو شخص وہاں نماز پڑھتا ہے نا تو نماز پڑھ کے نکلتا ہے کیا ثواب ہے؟ إِلَّا خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وہ اس طرح ہوا ہے، ایسے نکلا ہے جیسے ماں کے شکم سے دنیا پر آج پیدا ہوا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ تے پاکستانی تے سوچنا ہی تے نہیں ادھر آندے ہوتے تے گولا واجدا ہے۔ آپ نیت رکھیں آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر اللہ نے انشاءاللہ لے کر جانا ہے تو پھر لے ہی جانا ہے۔ آئے جو مسجد نبوی میں جو میرے آقا کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، صحیح البخاری میں 1190 نمبر پر، صلاۃ فی مسجد افضل من 1000 صلاۃ فی ما سواہ۔ یہ نا ایک مائنڈ بنا ہوا ہے اس مسجد کی نماز کے مسئلے میں کہ ثواب کے مسئلے میں۔ ابھی میں نے جب بتانا ہے نا تو دماغ میں سوال چلنے شروع ہو جانے ہیں۔
کہا جو مسجد نبوی میں بلکہ بیت اللہ میں جو نماز پڑھتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1,00,000۔ جو مسجد اقصی میں پڑھتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ اور جو مسجد قباء میں پڑھتا ہے اس کو کیا ثواب ملتا ہے؟ پریشان ہو گئے ہیں؟ 4 رکوع، 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے، 2 نفل پڑھتا ہے تو 1 عمرے کا۔ کہا یہ جو مسجد نبوی میں آتا ہے اس کو کتنے آپ بتاؤ سارے؟ ہاں، یہ جو 50,000 والے ہیں ایسے ہاتھ کھڑا کریں، ساروں نے ہاتھ کھڑا کر لیا۔ چلو ویچے اے جڑے پرانے نے انہوں نے پتا جے، جو مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو 1,000 نماز کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ کتنا؟ تو 1,000 کو 5 نمازوں سے کیلکولیشن کر لو تو کتنا بنیا ہے؟ 50 بن گیا۔ کتنا بنا؟ انہیں 50 بن گیا، 5,000۔ تسی اتے سانو پھڑا جو نا، اللہ دی مخلوق نو دئیے۔ اللہ ان کو زندگی سے دے۔ یہ دیکھو میں ایسا طالب علم نہیں ہوں کہ میں خوش باش نہ رکھوں، یہ بھی ہمارا فریضہ ہے کہ خوش باش رکھنا نوجوانوں کو، کیونکہ ان کا ذہن ہوتا ہے کہ ہر جگہ تے مدنی ہوندی پھرے، لیکن ایسے نہیں، پڑھے لکھے انداز سے قرآن حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ بڑا ضروری ہے۔ قرآن حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن حدیث کا تقدس ضروری ہے۔ اچھا، پھر پتہ چل گیا، اللہ پاک ہمیں مسجد نبوی دیکھنا نصیب فرمائے۔ اب آؤ مسئلے کی طرف۔ یہ تھی مسجد میں فضیلت۔ پہلے تو اب یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ آپ اعتکاف پر آئے ہیں، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ کس کس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے؟ عمران ذرا چکر لگائے، کچھ ایسے روشن خیال بھی ہوتے ہیں نا، اور مجھے بتانا بھی ہے اس کے بعد، درس کے بعد، اللہ ان ہاتھوں کو معاف کر دے، اللہ ان ہاتھوں کو عطا کر دے۔ حضرات کم از کم چلو یار 2 3 4 نہیں تو 1 قرآن تو ختم ہونا چاہیے سکون سے، اے نہیں دگڑ مگڑ اگلا پچھلا آگے نہیں، سکون سے تلفظ کے ساتھ۔ چلو تلفظ سے نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھنا آیا تو آرام سے تو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں، یہ بات ذہن میں رکھو۔ نماز اس طرح پڑھو تم اللہ سے، صحیح مسلم میں پہلے نمبر پر حدیث ہے، کہاں کہ نماز اس طرح پڑھو، عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ سے بات کر رہے ہو۔ اگر یہ حالت نہیں اپنا سکے، یہ تصور کرو تمہیں عرش والا دیکھ رہا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو اہل اعتکاف والے اور اہل علاقہ والے کہ اللہ تم سے بات کرے، کون چاہتا ہے اللہ تم سے بات کرے؟ میں تو چاہنا، دیکھو میرا اس تو اچھے بھی ہاتھ ہوتے میں گھر چھڑدا کھلو کے، اے اللہ جی بزرگوں کو کوئی تکلیف نہیں دینے کی، اینا دے ضروری نے، یہ زور آور نے نا، یہ جتھے مرضی کھلو جاندے نے اج باواں ٹون کے۔ کہا کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ جانتا ہے، وہ قرآن کھول کر محبت سے پڑھنا شروع کر دے، وہ تصور کرے کہ اللہ اس سے کلام کر رہے ہیں۔ حضرات اچھا، جہاں آتا ہے سجدہ تلاوت، یہ بڑا ضروری سوال تھا، میرے دل میں آیا، میں درس کی صبح 10 بجے تیاری شروع کر دی تھی، تو میں نے کہا یار یہ سوال ضروری ہے، کیونکہ اس کو شروع میں لے آتے ہیں، بچوں نے قرآن پڑھنا ہے، دعا بھی یاد ہو، مطلب بھی یاد ہو کہ کیا ہے۔ کہا کہ جامع ترمذی میں 200/37 میں حدیث ہے، سجد وجهي للذي
خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقین۔ جب سجدہ تلاوت آتا نا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، دیکھو نا، اور ادھر کوئی اس وقت کام نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے جیسے بندہ نہیں اسپیشل سجدہ کرنا، اتنی خوشی ہوتی ہے نا، تو میں اس وقت یہ تلاوت سجدے میں بڑا پر توجہ سے پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کا یہ معنی ہے، اللہ تو معاف کر دے، اس کا یہ معنی ہے، یہ سجدہ تلاوت جس کو یاد نہ ہو وہ مجھ سے لکھوا بھی سکتا ہے، پیارے رسول کی پیاری دعاؤں میں بھی ہے، حصن مسلم میں بھی ہے، اگر دیکھنا گوارا نہیں کرتا تو وہ مجھ سے لکھوا لے، یاد کرے۔ کہا کہ جس کا یہ مطلب ہے سجد وجہی للذی خلقہ، میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہوا۔ پھر کیا رب کو کہتا ہے؟ جس نے وشق سمعہ وبصرہ، جس نے اسے پیدا فرمایا اور اس نے اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے سے اس کے کان اور آنکھوں کے سوراخ بنا دیے۔ کیا کر دیے؟ سوراخ بنا دیے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو بہترین خالق ہے۔ ایک تو سجدہ تلاوت بھولنا، اگر کوئی بھول جاتا ہے یاد نہیں تو گناہ، لیکن یاد کرنا ضروری ہے، یاد کرنا، جب حدیث آ گئی تو پھر عمل کرنا ضروری ہے۔ کس کس کو یاد ہو گیا کہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں؟ جس کو نہیں یاد وہ مان اللہ ایسے ہاتھ کھڑا کرے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا پھر پڑھ دوں ایک دفعہ آہستہ آہستہ۔ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر آپ بھی یاد نہ ہو، آپ کے یہاں جب میں یہ طریقہ کبھی نہیں اپنانا، یہاں سے میں اٹھوں آپ جی ایک مسئلہ دسیا جی، آپ کا کام ہے لکھنے کے لیے، ایک تو نیکی بھی ملے گی کہ مسئلہ پوچھنے لگے ہیں اس کا ثواب بھی ملے گا، جتنی دیر پیج پر لکھا ہوگا تب تک ثواب ملتا رہے گا، پوچھا اس نے مسئلہ ہی ہے تو وہ مجھے پیج دے دیں، انشاءاللہ میں درس میں پھر حوالے کے ساتھ، مزہ آتا ہے حوالے کے ساتھ، ویسے نہیں، مجھے پتہ بھی ہونا تو میری مائنڈ میں حدیث نمبر نہ چاہ رہا ہو، میں نہیں بتاتا، میں بتاتا ہی نہیں۔ میرے استادوں نے مجھے تربیت ایسی کر دیا، وہ حوالے کے ساتھ بات کرنی ہی نہیں۔ اچھا اب یہ آپ نے پوچھ لینا، میں لکھ دوں گا، ٹھیک ہے؟ آگے آ گیا مسئلہ، کیونکہ میں نے کہا شروع میں یہ ایک مسئلہ یہ بھی ضروری بتا دیں، نماز تسبیح کا کیا میں نے کہا ہے؟ نماز تسبیح۔ اب نماز تسبیح کیا ہے؟ ابو داؤد میں 1297 نمبر پر حدیث ہے۔ اس کا ثواب پہلے سمجھے کیا ہے۔ اس کا ثواب یہ ہے نماز تسبیح کا کہ آپ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ درس ختم ہونے پہ ہے، یہ بڑی توجہ سے نماز تسبیح، یہ مسئلے ہیں۔ کہا کہ نماز تسبیح جو شخص آپ نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کو کہا اے چچا جان، آقا نے کہا ہے چچا جان میں آپ کو ایسی چیز عطا نہ کروں، ایسا تحفہ نہ دوں، ایسی بہترین چیز نہ دوں،
ایسی 10 خصلتیں نہ بتاؤں جو سب سے بہتر ہیں؟ کہا کہ جو وہ عمل کرو گے اے چچا جان، اللہ تمہارے اس تحفے کو قبول کرنے کے لیے جب تم نے قبول کر لیا، اپنا لیا، کہا اللہ تمہارے پچھلے، پہلے، پچھلے، پرانے، نئے، جانے، انجانے، چھوٹے، بڑے، کھلے، سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ہی پڑھنی، جو بار بار پڑھتا تھا تو بہت بڑی بات ہے۔ کہا سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کہا طریقہ کیا ہے؟ اب ادھر ایک نوجوان آئے، آپ بیٹا آ جاؤ، پریشان نہیں ہونا، یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے بندہ نال ہی ایتھے نا نال ہی وچ سوچن لگ پے جی پیچھا ہو گیا بیت اللہ نو۔ استاد بہتر سمجھتا ہے کہ ہر مسئلے کے پیچھے اللہ نے کیا راز رکھا ہوا ہے۔ آپ جیسے نماز پڑھنی ہے نا ویسے کھڑے ہو جائیں، ادھر ادھر منہ کھڑے، آگے آگے آگے، بس یہاں، ٹھیک ہے۔ اب یہ طریقہ ہے نماز تسبیح کا۔ اب آپ نے اللہ اکبر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اسی طرح سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک یا اللہم باعد بینی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ سورت فاتحہ، ساتھ ساتھ بولیں ذرا آسانی ہو جائے گی۔ سورت فاتحہ کے بعد کوئی سورت، اس کے بعد جو کلمات پڑھنے ہیں وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ کلمات سنیں۔ کہاں کہ 15 دفعہ، کتنی دفعہ؟ میں نے کیلکولیشن پوچھنی ہے، جس کو بھول گئے میں نے اس کو کھڑا کر دینا ہے بچوں میں سے۔ کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ 15 دفعہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ صحت دے، رات ساری جب جاگنا پھر نیند بھی پوری نہیں، یہ تو اللہ میم کہتے ہیں اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، صحت دے اللہ، سب جتنے جہاں جہاں وائس درس دے رہے اللہ سب کو صحت دے۔ کہا کہ یہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 15 دفعہ۔ اب اس کے بعد رکوع میں چلے جانا ہے۔ پھر کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر کیا پڑھنا ہے؟ 10 دفعہ۔ کتنی دفعہ؟ یہ بعد میں مجھے کسی نوجوان نے کہا نا، مجھے پتہ نہیں چلا، پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کروں گا۔ میں یاد کروا رہا ہوں، سبق پریکٹیکل کروا رہا ہوں۔ اچھا جی، اب یہ پھر سیدھا، اب اس نے کیا کیا؟ ربنا، وہ دعا پڑھی۔ دعا پڑھنے کے بعد پھر کتنی دفعہ؟ ہن کیلکولیشن کرو کنی بڑی ہے، کیلکولیشن تے نہ زور رکھنا، نال مسئلے تے بھی زور رکھنا جی۔ کتنے ہو گئے؟ 35۔ اب آپ سجدے میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا، سجدے میں چلے گئے۔ اب کیا پڑھ رہا ہے نوجوان؟ سبحان ربی یا لالا۔ او صاحب نہ ہوئے کہ او پٹھان سی ایک، کوئی گل نہیں ہے، سجدے چ پیا کوئی مسئلہ نہیں، وہ ایک پٹھان سی نا بیت اللہ دروازے کھلوتا،
تے او مطلب وچ سجدے چ کچھ ہور ہی بندہ پڑھدا رہے، منگن کچھ ہور ہی دوے، کہندا اللہ پاکا یا ہمارا پیسہ واپس کر یا ہمیں معاف کر۔ بھائی مانگنے کے ہمیں مانگنا آتا نہیں، لیکن اس کے مانگنے اس کے دینے میں تھوڑ ہو سکتی نہیں۔ اب اس نے 10 دفعہ پڑھنا ہے، پھر سیدھا ہو جاؤ، یہ تشہد کی حالت میں آ گیا۔ اب یہ اس میں دعا پڑھے گا، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ۔ ایک دوسری دعا بھی ہے لیکن جو سند سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، وہ یہ دعا پڑھے۔ اس کے بعد کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ اب کتنی دفعہ ہو گیا؟ ہاں 55 دفعہ۔ اینڈ تے جے 75 پورے نہ ہوئے تو پوچھنا جی میں تانوں۔ اچھا جی، اب پھر یہ سجدے میں چلا گیا، پھر سبحان ربی، پھر 10 دفعہ وہ کلمات پڑھنے ہیں، پھر یہ سیدھا ہو جائے، پھر یہ کیا پڑھے گا؟ 10 دفعہ۔ کتنی دفعہ؟ یہ کتنی دفعہ ہو گیا؟ کتنا پورا ہو گیا؟ 75 دفعہ۔ اب آئیں کہ یار یہ بندہ دوسری رکعت بھی پڑھ گیا ہے لیکن دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھنا پڑ گیا۔ کیا پڑھ گیا ہے؟ تشہد میں۔ اب تشہد میں کرنا کیا ہے؟ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے وہ جو ہے پڑھے گا 10 دفعہ یہ کلمات۔ کیا پڑھے گا؟ 10 دفعہ کلمات پڑھے گا۔ اس میں 2 موقف ہیں، مائنڈ جو ہے نا ساتھ ہی چینج ہو جاتے ہیں کہ بھئی پہلے بعد والے بھی ہیں تو پہلے والے بھی ہیں، لیکن جو مجھے حدیث سے سمجھ آتا ہے اور اہل علم کا بھی کہنا ہے کہ وہ پہلے کیا پڑھے گا؟ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا، یہ پڑھے گا۔ پھر اس کے بعد تشہد کی دعائیں پڑھے گا۔ کیا پڑھے گا؟ دعائیں پڑھے گا۔ یہ ہے نماز تسبیح۔ اگر کسی نوجوان کو سمجھ نہیں آئی تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ ہاں بالکل، اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہونا۔ آگے اور ہاں یو آر گریٹ اسٹوڈنٹ۔ وہ انگلش بھی تے نال وچ بولنی چاہیے نا، سمجھن نہ کہ اگر انگلش بھی پڑھے نے کہ نہیں۔ ویسے میں الحمدللہ ایم اے عربی پلس ایم اے اسلامیات دنیاوی تعلیم میں اور حدیث میں ایز اے طالب علم ماسٹر کیا ہوا ہے حدیث میں۔ اچھا بات یہ ہے اگر کسی کو ڈگری کا بھی ہو تو آئے۔ نہیں وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ حدیث دے ساڈا کام ہے جتھے حدیث دے الفاظ جننے نے اسی انہوں ہی لے کے چلیے، لا حول ولا قوت الا باللہ دے الفاظ نہیں ہے گے۔ ٹھیک ہے، بزرگوں نے صحیح سوال کیا۔ اچھا بیٹے کا سوال تھا یہ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4۔ اس کو الگ الگ کے پڑھنا سنت سے ثابت نہیں، اور پڑھنا بھی الگ الگ، فردن فردن۔ ہر بندے نے اپنا اپنا پڑھنا ہے، اس کی جماعت نہیں۔ اگر جماعت والی کوئی حدیث اللہ کے رسول کے ساتھ ٹکراتی ملتی ہے تو میں حاضر ہوں، آپ مجھے حوالہ دیں، میں چیک کروں گا، اگلے درس میں بتا دوں گا کہ اس کی جماعت بھی ہے لیکن اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔
کیونکہ آپ نے کیا کہا تھا؟ الگ. اپنے چچا جان کو کیا بتایا تھا اس وقت؟ الگ. تو کوئی ایسا حکم نہیں. اگر مل جائے تو بھائی ہم طالب علم ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے شرح نخبۃ الفکر میں کہ آپ کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ 10 لاکھ تھے. کتنے تھے؟ 10 لاکھ. تو میرے بھائی 10 لاکھ تو کسی کے پاس نہیں ہے. اگر حکم مل جاتا ہے ہمارا حق ہے اسے چیک کریں کہ اس کی سند، ہم تو اس سند کو مانتے ہیں جہاں مدینے والے کی مہر موجود ہے. اور کوئی سوال؟ نماز تسبیح پڑھ سکتے ہیں، گھر میں جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. عورت کے لیے تو گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے. جماعت سے یہ نماز تسبیح وہ میں نے بتا دیا کہ جب جماعت بندیاں دی جماعت نہیں تے بڈیاں دی کتھے ہونی. جب بندوں کی نہیں ہے تو پھر عورتوں کی بالأولیٰ ہی نہیں ہے. اور اچھا یہ ایک بات سمجھے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. روزے کی حالت میں یہ کوئی کاغذ لے کر اس پہ یہ لکھ لے بزرگوں کی بات. اس کا انشاءاللہ کل کس کے ساتھ؟ حوالے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ انہوں نے بھی پتہ ہو نا، سکون ہو جائے گا دل میں. تو انشاءاللہ اس پہ کل بات ہوگی. یاد بھی کروانا ہے کہ حافظ صاحب یہ مسئلہ آپ نے کل بتانا، ٹھیک ہے؟ اور کوئی مسئلہ؟ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ جتنے تیرے بندے اور تیری بندیاں آئی، اے اللہ علاقے والوں میں سے بھی جو بیٹھا اللہ اعتکاف کے لیے آئے، معتکف آئے، اللہ ان کا بیٹھنا بارگاہ الہی میں قبول فرما. اے اللہ سب کی تن من کی تکلیفیں دور فرما. اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی اعتکاف کی نیت سے اللہ سب کی تن من کی تکلیفیں دور فرما. اے اللہ جتنے نوجوان بیٹھے، بزرگ بیٹھے، بچے بیٹھے، اللہ ان کی تن من کی تکلیفیں دور فرما. اے اللہ ان کی نیک حاجات پوری فرما. اے اللہ دل کو سکون عطا فرما. اے اللہ دل کو اطمینان عطا فرما. اے اللہ میری دعا ہے، اے اللہ جو آس لے کر بیٹھے اللہ نیک حاجات پوری فرما. اللہ تم میری سب کی ٹھوٹی پھوٹی عبادت قبول فرما. اے اللہ تیرے گھر کی فضیلت بتائی ہے، اللہ یہ تیرے مہمان ہے، اللہ یہ تیرے مہمان ہے، تو ہی ان کا میزبان ہے. تو نے تو ہمیں مقرر کیا ہوا ہے، اللہ ہماری میزبانی قبول فرما. اللہ ان کا مہمان ہونا قبول فرما. اے اللہ میری دعا ہے، اے اللہ جن میں سے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو حد نگاہ تک وسیع فرما. اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کو تندرستی اور صحت والی ایمان والی زندگی عنایت فرما. اے اللہ میری دعا ہے
اے اللہ تیری رحمت کے دریا نہیں سمندر چل رہے ہیں، اللہ تیری رحمت بڑی ہے، ہمارے گناہ چھوٹے ہیں، اللہ تو اپنی رحمت کی طرف دیکھ، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اللہ تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں عطا فرما، اے اللہ جتنے لوگ نوجوان اللہ اعتکاف کا اہتمام کرتے، تیرے مہمانوں کا احترام کر رہے، اللہ اہتمام کرتے کہ گھر کو آباد فرما، اے اللہ جنہوں نے صبح اہتمام کیا ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ جنہوں نے شام کو ڈیوٹیاں لگی ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ بہترین روزگار عطا فرما، اے اللہ میری دعا ہے جتنے نوجوان میٹرک کے پیپر دیے جس جگہ مسجد میں اس نیت سے بیٹھے کہ ہم اعتکاف کریں گے تیرے راہ میں، تو ہمارے نمبروں میں کیلکولیشن میں بڑھا دے، اللہ ان نوجوانوں کی ان بیٹیوں کی یہ خواہش کو پورا فرما، اے اللہ ان کی یہ خواہش کو پورا فرما، اے اللہ تیرے لیے بیٹھے، تیرے لیے بیان کیا، تیرے لیے انہوں نے سنا، اللہ ان کی ایک ایک حاجت پوری فرما، اے اللہ میرے ایک بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ چوٹ لگی ہوئی ہے، اے اللہ آ جا رہے ہیں، اللہ تندرستی اور صحت والی زندگی عنایت فرما، اے اللہ میرا ایک بھائی جو رات میرے ساتھ تھا، اے اللہ اس کی نیک دلی مرادیں پوری فرما، اے اللہ ایک ایک نوجوان، ایک ایک بزرگ، ایک ایک بچوں کی، ایک ایک مائی، ایک ایک ماں، ایک ایک بیٹی، ایک ایک بہن کی ضرورت کو پورا فرما، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ جھوٹی شہرت کی طلبگاری سے محفوظ فرما، اللہ ریاکاری سے محفوظ فرما، اللہ ہرس اور لالچ کی بری سے محفوظ فرما، اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہ موڑنا، خالی نہ ٹونا، اے اللہ تو نے عطا فرما، صلی اللہ علیہ نبی علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔